السلام علیکم، بولنے سے خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پارلیمنٹ اجلاس سے متعلق۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10 بجے ہوگا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی ہوگی۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مشترکہ اجلاس کے دوران مہمانوں کے داخلے پر پابندی کر دی گئی ہے۔ سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صبح 10 کے بجائے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی ہوگی۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مشترکہ اجلاس کے دوران مہمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس کا وقت بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صبح 10 کے بجائے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس جمال بندوخیل کی سربراہی میں بینچ تشکیل۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں، جبکہ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید بھی بینچ میں شامل۔ جسٹس مسرت ہلالی بھی تشکیل پانے والے بینچ کا حصہ۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ 6 رکنی لارجر بینچ 27 جنوری دن 1 بجے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل کی سربراہی میں بینچ تشکیل۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں، جبکہ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید بھی بینچ میں شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ حکومت نے 7 روز میں کمیشن بنانا تھا، آج تک کمیشن نہیں بنایا گیا، اس لیے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ مذاکرات کے مزید راؤنڈز نہیں ہوں گے، ہمیں کسی بیرون ملک کی مدد کا انتظار نہیں ہے، ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے، حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ اگر آج کوئی سی بھی وقت میں حکومت نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا کمیشن بنتے جا رہا ہے، کمیشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں آج سے ہمارے مذاکرات کال آف ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا مذاکرات ختم کرنے کے اعلان پر افسوس کا اظہار کہا۔ تحریک انصاف والے مذاکرات کا عمل نہ چھوڑیں، فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی والوں کو آنے کی بھی بے تابی تھی اور جانے کی بھی بہت جلدی ہے۔ ہم نے کب کہا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا؟ ہمارے جواب تو سن لیتے، اس کے بعد فیصلہ کرتے۔ 42 دن میں مطالبات دیے، ہم 7 دن میں کمیشن بنا دیں۔ ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں، مشکل ہوتی تو اسی دن ہم کہہ دیتے جی نہیں بن سکتا۔ انہیں کہاں سے یہ الہام آیا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ انہیں کب کہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ان کو آنے کی بھی بے تابی تھی، جانے کی بھی جلدی ہے بہت۔ ابھی نہ جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں۔ ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو، آپ اجلاس بلائیں، تمام ان کے مطالبات کے بارے میں موقف لے کے آئیں۔ پارٹی کے بانی کی رائے سے ہٹ کے ری کنسیڈر کرنا چاہیے، اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں علی گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب یا دوسرے لیڈر۔ ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ خود خواہش کی تھی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، 42 ڈیز لگے ان کو مطالبات لانے میں۔ ہم سے یہ تقاضا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اندر ان تمام نکات کا جواب دے دیں۔ 28 کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے اب بھی بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ کس چیز کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائے؟ گناہ بے لذت ہو رہا تھا اور وہ آج مک گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے اعلان پر رد عمل، کہا کہ مذاکرات والوں کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں۔ یہ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ جن کو سزا ہوئی انہوں نے اعتراف جرم کیا۔
میں کہتا تھا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، ساتھ سے کہتا تھا میں مذاکرات کے خلاف نہیں. جب کوئی فریقین جو ہے سیاسی ہوں یا ادروائز ہوں وہ مذاکرات میں لگے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی حل نکل آتا ہے. کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں، اور کنفیشنز کے بعد کہ ہم نے اس دن کیا ہے. ہماری پوری لیڈرشپ ٹائپ تھی. یہ جنوری کے دنوں کے اندر ننگے فرش پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا اور ایک کمبل دیا جاتا. میرے ساتھ یہ جنوری کے دن. اور دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک بار پھر حکومت کو نشانے پر رکھ لیا. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا جب حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا حکومت ایسی پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو. وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، دنیا میں ایسے کوئی نظام نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے. اپنی حکومت اپنی مرضی چل رہی تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں. حکومت ایسے پالیسی بناتے ہیں جیسے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے. اپوزیشن تو دور کی بات، اگر اتحادیوں سے صلاح مشورہ ہوتا شاید پالیسیز بہتر چلتے. جب آپ فیصلے مل کے لیتے ہیں تو ان فیصلوں پھر عمل درآمد کرنا زیادہ آسان ہوتا، فیصلے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا. نون لیگ سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی. پی پی ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ای سی حکومتی کارکردگی اور پالیسی پر غور کرے گی. نون لیگ سے جاری مذاکرات اور پیش رفت پر بات ہوگی. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد زیر غور آئے گا. اور جھوٹی خبر پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانے ہو سکتے. قومی اسمبلی نے پی کا ترمیم بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. کسی بھی حکومتی اتحادی نے مخالفت نہیں کی. اپوزیشن بل پیش کیے جانے سے قبل ہی واک آؤٹ کر گئی. صحافیوں کا بھی احتجاج پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیے. طریقہ پتہ ہے جی، وہ تو کمیٹی نے پاس کیا نا، تو آپ اس پہ آبجیکٹ کر. بل از ٹیکن اپ کلوز بائی دیر از این امینڈمنٹ ان کلوز 2. آپ نے اپوز ہی نہیں کیا. پی کا ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. صحافیوں کا احتجاج پریس گیلری سے واک آؤٹ. پی کا ایکٹ بل وفاقی وزیر رانا تنویر نے پیش کیا. The Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. Those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is. جھوٹی خبر پھیلاؤ گے 20 لاکھ تک جرمانہ دو گے. 3 سال کے لیے جیل بھی جاؤ گے. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی. اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کے ساتھ رجسٹریشن کی منسوخی، معیارات کے تعین کی بھی مجاز ہوگی. یہی نہیں، اتھارٹی سہولت کاری کے ساتھ صارفین کے تحفظ اور حقوق کو یقینی بنائے گی. بل کے مطابق اتھارٹی متعلقہ اداروں کو غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کر سکتی ہے. تاہم متاثرہ فرد 24 گھنٹے میں اتھارٹی کو درخواست دینے کا پابند ہوگا. 9 اراکین پر مشتمل اتھارٹی میں سیکریٹری داخلہ، چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین پیمرا ایکس آفیشل ہوں گے. صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی کا ایکٹ ترمیم بل مسترد کر دیا ہے. عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. پی ایف یو جے، پی بی اے، سی پی این ای اور اے ای این ای این ڈی اور اے پی این ایس پر مشتمل صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں اہم فیصلے. شرکا نے کہا وفاقی حکومت نے مشاورت کے بغیر بل منظور کروا کر وعدہ خلافی کی. متنازع بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں. مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دیا جائے گا اور حکومت اگر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہتی ہے تو سینٹ میں متنازع بل کی منظوری کو مؤخر کیا جائے. بصورت دیگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی احتجاجاً لائے عمل شروع کر دے گی. سینٹ میں بل پیش ہونے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی. مظاہروں میں شرکت کے لیے وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کا بھی مدعو کیا جائے گا. متنازع بل عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے وکلاء سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا صحافتی تنظیمیں کسی قانون کے خلاف نہیں، لیکن مشاورت کے بغیر کی جانے والی قانون سازی کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی.
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا رہتا ہے. ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم کرنا مشکل ہے. پاکستان کی معاشی صلاحیت کے لیے اور سلامتی کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی. اس کی ترقی کے لیے دن رات مصروف عمل رہیں گے. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں کہا ملک میں مہنگائی کی شرح اور شرح سود بے خاطر خواہ کمی کا سہارا معاشی ٹیم کی محنت کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں پوری قوم نے قربانی دی. افواج پاکستان سمیت پوری قوم اس ناصور سے کہ ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھے گی. اور کراچی سے خبر شامل کریں گے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے 15 سال لڑکی کے مبینہ اغوا کا معاملہ ہے. گلشن اقبال پولیس نے مبینہ اغوا ہونے والی لڑکی کو نشر و فروغ سے بازیاب کروا لیا. پولیس مغوی لڑکی کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئی. پولیس ٹیم لڑکی کو بازیاب کرانے کے لیے صبح روانہ ہوئی تھی. لڑکی 17 جنوری کی رات کو لاپتہ ہوئی تھی. واقعے کا مقدمہ تھانہ گلشن اقبال میں درج کیا گیا تھا. اور کراچی کی سڑکوں پر اندھا دھند چلنے والے ٹرک نے ایک اور جان لے لی ہے. کورنگی گودام چرنگی کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی. جاں بحق کی شناخت اویس اور زخمی کی عثمان کے نام سے کی گئی ہے. کراچی کی سڑکوں پر اندھا دھند چلنے والے ٹرک نے ایک اور جان لے لی ہے. اس سے قبل بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا. ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں. کورنگی گودام چرنگی پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. سرگودا سے بھی خبر شامل کریں گے جہاں چک خانہ سیال موڑ کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2 افراد جاں بحق ایک زخمی ہو گیا. جاں بحق ہونے والے کی شناخت بسرا بی بی اور مظہر کے ناموں سے کی گئی ہے. لاشیں اور زخمی کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ڈرائیور فرار ہو گیا ہے. سیالکوٹ میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. خاتون زخمی. مرنے والوں میں 33 سالہ زاہد، 26 سال کا علی حسن اور 23 سال کا محسن شامل ہے. فائرنگ کے زد میں آ کر 18 سال کی نادیہ زخمی ہو گئی. مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور کمشنر کراچی نے نالوں میں کچرا پھینکنے پر پابندی عائد کر دی ہے. 2 ماہ کے لیے کچرا نالوں میں پھینکنے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے. پابندی کا اطلاق 23 جنوری سے ہوگا جو 23 مارچ تک نافذ العمل رہے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. ورلڈ بینک پاکستان میں $20 ارب خرچ کرے گا. پروگرام 10 سال کے لیے ہوگا. پاکستان میں ورلڈ بینک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پروگرام کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب. کہا کہ اس فریم ورک سے پاکستان کے IT شعبے میں ترقی ہوگی. آج جو اصلاحات ہو رہی ہیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. آج ایک تاریخی دن ہے. اس پروگرام سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. Promoting digitalization all over the country and of course IT-led initiatives. This new program known as Country Partnership Framework Program, which spans over 10 years with a ticket item of $20 billion. I think the time for this event will pass, but that list will not finish. Today is a great day in Pakistan's history in terms of our very strong relation with the World Bank. وزیر خزانہ کی ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت. اس موقع پر کاروباری افراد بھی خوش دکھائی دیے. سرمایہ کاری میں اضافے کی امیدیں باندھ لی. کہا مختلف ممالک کے ساتھ کاروباری شراکت کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا ایک منعقد کیا پروگرام پاکستان بنایا ہے یہاں پر. اینڈ آل پاکستانیز اینڈ انٹرنیشنلی جتنے پاکستان گئے ہوئے تھے وہ سب بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور وی بلیو کہ ہم اس چیز سے ایک پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر مل کے پورے پاکستان کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک ایسا فورم ہے جہاں پر آج پاکستان کی ویلیو 170 ممالک کے اندر موجود ہے. ہماری ریپرزنٹیشن 70 ممالک کے اندر موجود ہے, لیکن ایک پرائیویٹ کمپنی کے تھرو یو ارج کہ گورنمنٹ کا اس میں ایک رول پلے ہونا چاہیے. AI کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی از ویری امپورٹنٹ, اور سائڈ لائنس پہ جیو پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے جو کہ مین فورمز پہ نہیں ہوتی. آپ اپنے ملک کے لیے جو ہے نا یہاں پہ اگر گورنمنٹ بھی اگر اس کی بھی سپورٹ بھی مل جائے یہاں پہ تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ. تو پاکستان میں ملک کے لیے کافی کچھ چیزیں یہاں پہ اس ورلڈ اکنامک فورم سے جو ہے نا اکنامکلی کی جا سکتی.
اور امریکی جج نے پیدائشی حق شہریت کو منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا حکم نامہ عارضی معطل کر دیا۔ امریکی صدر کے پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کے حکم نامے کو 14 روز کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف درخواست کی واشنگٹن کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ جج نے کہا پیدائشی حق شہریت روکنے کا انتظامی حکم غیر آئینی ہے۔ ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی جج نے پیدائشی حق شہریت کو منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا حکم نامہ عارضی معطل کر دیا ہے۔ امریکی صدر کے پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کے حکم نامے کو 14 روز کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز کے خلاف درخواست کی واشنگٹن کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ جج نے کہا پیدائشی حق شہریت روکنے کا انتظامی حکم غیر آئینی ہے۔ ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے بہت جلد روسی صدر پوٹن سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ چین اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے دیکھتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس سے ورچوئل خطاب۔ کہا امریکہ کو کینیڈا کے تیل، گیس اور دیگر اشیاء کی ضرورت نہیں۔ کینیڈا جب چاہے امریکی ریاست بن سکتا ہے۔ امریکہ صنعت سازی کے شعبے میں بادشاہ بنے گا۔ دنیا میں اب روزگار اور صنعت سازی کے لیے امریکہ سے بہتر کوئی ملک نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بائیڈن کی پالیسیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے۔ امریکہ میں قانون کی عملداری قائم کی۔ کمپنیز امریکہ میں ہی مصنوعات بنائیں ورنہ بھاری ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی امریکہ میں مصنوعات بنائے گا تو کارپوریٹ ٹیکس میں 15% کمی کر دیں گے۔ غزہ سے متعلق بات کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ رفح میں اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری، کوڈ کاپٹر کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں تباہ عمارتوں سے مزید 120 لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری ہے۔ مزید 2 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنین کیمپ میں کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکی دی ہے کہ جنگ بندی مراحل کی کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ حماس کے خاتمے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں شدید برفباری، ژالہ اور بارش۔ ٹیکساس کے علاقے میں ٹریلر کار سے ٹکرا گیا، 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیو یارک کے گورنر ہوا ہو چل کے شاہراہوں اور درجنوں گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ پھسلن کے باعث حادثات اور ساتھ بتایا گیا کہ کئی ریاستوں میں ایمرجنسی صورتحال بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ فوج طلب کر لی گئی ہے۔ 2000 پروازیں منسوخ، 2300 تاخیر کا شکار ہیں۔ 1 لاکھ صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ فضائی اور زمینی سفر میں رکاوٹیں کئی دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ برفباری کو ہٹانے کے لیے مشینری کی کمی ہے۔ طوفان جنوبی اور شمالی کیرولائنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں شدید برفباری، ژالہ باری اور بارش ہے۔ ٹیکساس کے علاقے انتونیو میں ٹرالر سے کار کی ٹکر کا واقعہ پیش آیا ہے، 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کاؤنٹیز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ شاہراہوں پر درجنوں گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ پھسلن کے باعث حادثات بھی ہوئے ہیں۔ نیو اورلینز، اٹلانٹا، جیکسن ویل اور فلوریڈا میں بھی سرکاری دفاتر اسکول بند کر دی گئے ہیں۔ نیو اورلینز میں 10 انچ تک برفباری، بعض ریاستوں میں ایمرجنسی کی صورتحال نافذ ہونے پر فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بس شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے۔ آپ کو بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے سلیکشن کمیٹی اجلاس میں قومی اسکواڈ فائنل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق انفارم خوشدل شاہ کو سام ایوب کی جگہ چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل کرنے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شان مسعود کو چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل کرنے کے امکانات کم ہیں۔ امام الحق کو چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل کرنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی اجازت کے بعد قومی اسکواڈ کا اعلان 1-2 روز میں متوقع ہے۔ ٹرائی نیشن سیریز اسکواڈ ہی چیمپئنز ٹرافی میں ایکشن میں ہوگا۔ پاکستان میگا ایونٹ میں اپنا پہلا میچ 19 فروری کو نیوزی لینڈ سے کراچی میں کھیلے گا۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھرپور ٹریننگ سیشن، زیادہ فوکس فیلڈنگ اور کیچنگ پر کیا گیا۔ پھر نیٹ پریکٹس پر بھی کھلاڑیوں نے جم کر محنت کی۔ پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ ہفتے سے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آئی سی سی ایوارڈز کا اعلان 24 سے 28 جنوری تک ہوگا۔ سال کی بہترین ٹیموں اور کھلاڑیوں کو ایوارڈز دیے جائیں گے۔ مختلف کیٹیگریز میں کھلاڑیوں کو شاندار کارکردگی پر انعام بھی دیا جائے گا۔ اور گلگت بلتستان میں جاری ونٹر سپورٹس کا فائنل راؤنڈ کا شاندار افتتاح مرتضی آباد ہنزا میں ہو گیا۔ 3 روز تک جاری رہے گا۔ دیکھتے ہیں ندیم خان کی رپورٹ۔
فلم اسٹار محمد رانا اور ہدایت کار ندیم چیمہ کی فلم باپ کے پریمیئر شو، ہدایت کار سید نور، محمد رانا، شیر میادات، فلم اسٹار میرا، لیلا، میگن، ہنی شہزادی، سمن شیخ کی شرکت۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ طاقت کے حصول کی جنگ، جانباز جنگجو کا بدروحوں سے سامنا، ہالی ووڈ مووی اے نائٹس وار کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ فلم 11 فروری کو ریلیز۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔